نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ اگر جیب ہے تو جیب میں رکھ لیں۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ اس جلیلۃ القدر فی عذاب میں اللہ سبھی خواتین و حضرات کی حاضری عبادت میں شامل۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، مالک کسی کا دامن خالی نہ، اراکین کے، معاونین کے اور آپ سب عزیزداروں کے اللہ رزق میں برکت دے۔ میرا اللہ سب سے بڑی ہماری التجا ہے کہ ولی اللہ کے ذہنوں میں اب تاثیر قبولیت دعا پر سماعت سارے سے کل جو احباب تشریف فرما تھے، میں نے گزارش کی تھی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو عزت رمضان کو ملی ہے وہ باقی مہینوں کے پاس نہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اسے اپنا کیوں کہا؟ کوئی گہرا فلسفہ نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے مہینے بھی برابر کیا کہنا ہے؟ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ بناتا ہے وہ ایک ہی لیول کے، لہذا جی سب برابر۔ وہ جب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے برابر نہیں، پھر قبیلے برابر ہیں۔ یک زبان نعرہ حیدری،
گفتگو کل سے مربوط ہو جائے کہ جب رمضان کو اللہ نے اپنا کہا تو پھر حضور نے شعبان کو اپنا اور یہ مختصر حدیث ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں اہل حدیث بھائی بن گئے یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جاتی بھائی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا ہے. ماشاء اللہ بڑا نورانی روحانی ماحول ہے جہاں پر میں کر رہا ہوں. مالک آپ سب کو نظر بد سے بچائے. میں اس نکھرے نتھرے ماحول میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر میرا تھوڑا ساتھ دیں تو میں بارگاہ رسالت سننے دست بستہ میری گزارش ہے کہ سرکار آپ کہہ رہے ہیں شعبان میرا ہے, آپ کا مہینہ ربیع الاول نہیں تھا؟ نہیں سارے بندے ربیع الاول میں آپ کے میلاد ہوا کرتے ہیں. آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا. شعبان میں تو حسین آیا. شاید نبی جواب دے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شعبان میں آیا. قدر جب اللہ نے رمضان کے بارے میں کہا یہ خدا ہے. رمضان اللہ نے رکھ لیا, شعبان حضور نے رکھ لیا. اب یہ مہینے رجب شعبان رمضان یہ سمجھ نہیں آتی تھی اللہ نے انہیں بلا فصل کیوں رکھا. انسان جب پتھروں کی دنیا میں جیا کرتے تھے, آبادیاں نہیں تھی, تو تب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رمضان شعبان سے پہلے آ جائے یا شعبان رجب سے پہلے آ جائے. تینوں مہینے اکٹھے تھے. جب رمضان اللہ نے رکھ لیا, شعبان حضور نے کہا میرا ہے. اب حبیب و محبوب کے پیار بھرے لہجے, اب دونوں کی نظریں رجب پہ. بڑے سوبر دوست صاحب بیٹھے ہوئے, بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ میدان میں عرض کر رہا ہوں کہ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا. عربوں میں زمانہ جاہلیت کی اگر آپ تاریخ دیکھیں, بلا مقصد کو قبائل در قبائل نسلوں تک کی دشمنی چلا کرتی تھی. لٹریری چہرے ریگولر مدرسوں میں آنے والی باریکیوں کا لطف کمال لیتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں عرب قبیلے دشمنیاں اولاد کی طرح پالتے تھے. اولاد کی طرح پالتے. واہ, اب سارے بندے نہیں سمجھیں گے, اللہ کرے نہ ہی سمجھیں. اب یہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے کہ دشمنیاں نسلوں میں پال. آج بھی اگر کہیں دشمنیاں نسل در نسل چلے
سمجھ لینا زمانہ جہلیت والے معاملات موجود ہے چل حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، علی حق تو بلا وجہ لڑا کرتے تھوڑی مدھم کریں آواز، بلا وجہ لڑا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے آپ اس بات کی شاید تھوڑی سی گواہی دے دیں میرے اطمینان کے لیے کہ دو قبیلے آپس میں اگر لڑ رہے ہیں نا تو جو جیتنے والا فریق ہوتا ہے نا وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتا. جو قبیلہ جیت رہا ہو وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتا. میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جنگ صفین جب عروج پہ تھی، میرے خیال میں وضاحت نہ بھی کروں تو صفین کہہ دینے سے پتہ چل جائے گا کہ جرنیل کون تھا. جیتنے والے قبیلے جنگ رکوانا میں بار بار کہہ رہے ہیں نہیں چاہتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ رولا مک جائے، فائنل ہو جائے، جو بھی ہو جائے. اب صاحبان نے اب کراچی اور انڈیا اور پھر میرے جیسا پنجابی کے لہجے میں اردو بولنے والا خطیب، یہ معجزہ ہی ہے کہ آپ مجھے سبحان اللہ کریں گے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جنگ جیتنے والے قبائل جو ہوتے ہیں نا وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جنگ صفین میں علی جیسے جرنیل کا ایک جرنیل تھا جسے مالک اشتر کہتے ہیں. اور جب مالک اشتر کے ہاتھ مخالف فوج کے چیف کے خیمے کی تنابوں تک پہنچ گئے یا اس لمحے علی نے کہا مالک میں علی خیر ہوں جنگ روک دو. اور اگر میں اس فقرے کا میں اپنی پنجابی میں ترجمہ کروں تو پھر پنجابی میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جب علی نے ایمرجنسی میں حکم دیا مالک جنگ روک دو، اب حکم علی کا تھا، تنابوں سے ہاتھ کو نکال لیا، لیکن مالک اشتر اڑ کے کہتے ہیں بادشاہ ہے آپ ویسے رولا مک چلا. آپ جی بہت شکریہ سر، آپ مہربانی کر رہے ہیں. جنگ جیتنے والے جنگ روکتے نہیں، جیتنے والے جنگ روکتے نہیں، لیکن رجب اتنا محترم تھا کہ جاہل قبیلے بھی آپس میں لڑتے، جنگ عروج پہ ہوتی، چاند رجب کا نظر آ جاتا، تلواریں نیاموں میں واپس چلی. یہ عزت تھی ماہ رجب، یہ اسٹیٹس تھا ماہ رجب. جب رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان کے بارے میں حضور نے کہا یہ میرا ہے. میں فکرہ کہہ رہا ہوں اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ تھے. اللہ نبی دونوں، جب تک آپ نے متوجہ نہیں ہونا، یہ جب آپ نے جب تک فونوں کی سکرین پہ رہنا ہے، چلو چار بندے سبحان اللہ کر رہے ہو، باقی انا للہ پڑھو میں چلا جاؤں. اتنی بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ مجھے میری جان چوک کی طرح آپ کے ذہنوں پہ کہیں بوجھ نہ بن جاؤں، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ تھے. ایک مہینہ دونوں رکھ چکے، اس نے کہا رمضان دکھا ہے،
اس نے کہا شعبان رجب بھی محترم تھا، رجب بھی عزتوں والا تھا۔ اب اللہ نبی کے موڈ کی بات ہے، میں اور آپ بحث کرنے والے کون ہیں؟ پیار و محبت کے حبیب و محبوب کے لہجے۔ اللہ نے کہا میرا رجب ہے، ایک مہینہ پہلے ہو گیا تھا، اللہ نے کہا میرا رجب ہے، حضور نے کہا میرا رجب ہے۔ دونوں کی نظریں جب رجب پہ تھی، اللہ کہتے ہیں میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے۔ جب مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گیا، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب، تیرا رجب، تیرا رجب۔ سارے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تیرا رجب۔ ہم دنیا کی نظر میں گناہگار ہوں گے، لیکن کرم اللہ کا ہم پہ فخر ہے۔ تفصیلات میں جانے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک کرم میں نے کل بتایا، ایک کرم آج بتا رہا ہوں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، مجھے نہیں پتا کتنے بندے قریب سے اور یہ ہم عزاداروں پہ اس سے بڑا کرم، یہ تھوڑا کرم ہے میری جان کہ ہمیں رہبر لینے کسی مندر میں نہیں جانا۔ زمانہ جس کی عزت ہم سے کروانا چاہتا ہے ہم کرنے کو تیار نہیں یار۔ ہم بین المسلمین اتحاد کو پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ چاہتے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی کرو، جس کی چاہتے ہو کروا لو، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں فرق برقرار رکھو، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا، اگر سمجھ تو سارے برابر ہیں، اگر سارے برابر ہوتے پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں ہے؟ ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ، معزز بزرگ صحابہ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہا جاتا ہے، لیکن میں اسلامی ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامی لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات کر، بلکہ چلے حافظ صاحب میرا بھی اور آپ کا بھی شاید ساتھ دے رہا ہوگا، پاکستان میں ایک بھٹو کابینہ میں بے نظیر کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں ایک مولانا بیٹھتے تھے، وفاقی وزیر تھے، مذہبی امور تھے، نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا، مولانا کوثر نیاز، یہ مذہبی امور کے منسٹر وفاقی وزیر تھے، انڈیا میں خطاب کر رہے تھے، یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے۔ کوثر ناظری صاحب جب صحابہ کبار کا گفتگو میں نام لیتے تھے تو رضی اللہ کہتے تھے، انڈیا میں داعش پہ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے، اور جب نیازی صاحب نے مولا علی کا نام لیا، بات سے بات نکل رہی ہے، اللہ زندگی دے تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں 3 سال پہلے کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی، یہ بات ریکارڈ پہ۔ ہاں طارق جمیل صاحب اگر کسی مجلس یا محفل میں اس طرح بات کرتے تو لوگ کہتے تھے جی یہ دوسروں کو راضی کرنے گیا، لیکن انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا
علی کہا کرو. اور پھر انہوں نے وضاحت میں یہ بھی کہا تھا. یقیناً یہ بات اور کہیں نہ ملے تو مولانا گوگل کو جانتے کچھ وہاں سے مل جائے گا, کچھ نیٹ سے مل جائے گا. طارق جمیل صاحب نے وضاحت میں یہ کہا تھا کہ میں مولا علی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے ساحل غدیر اس کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا. کچھ ہمارے بچے بھی دوسروں سے سنا کہتے ہیں جی قرآن میں جی حضرت علی کا کہیں نام اللہ نے لیا. اگر حضرت علی کا نام اللہ علی نام لیتا تو زمانہ ان کا تھا. ہر فیملی میں اللہ جانے کتنے علی نام رکھ لیے جاتے. لہذا غدیر پہ بھی آپ دیکھ لیں محمد وہی کلیئر کروا رہے اور کہہ رہے من کنت مولا فہذا. کہیں اور علی نہ ڈھونڈ لینا. ہاذا کا مطلب کیا ہوگا؟ This is this is والا اشارہ کہ ہاں مولا ہر علی نے نہیں ہونا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ حدیث مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے مجمع میں پڑھ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. پھر اپنے لوگوں سے پوچھا وہ حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے, تمہارے چہرے کیوں پڑھے؟ کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کیمرے موجود ہوتے ہیں, لہذا بات پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے. میں تب سے جہاں بھی مجھے موقع کبھی ملا یہ بات کرنے کا میں نے سیلوٹ کیا مولانا طارق جمیل کو. اور میں نے یہ فکر کہ مولانا اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. آپ نے یہ لفظ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہو, انہیں مولا علی کہو. طارق جمیل صاحب آپ نے علی کو مولا کہہ کے, اللہ کرے میں بات سمجھا سکتا. میں سلام بھی کر رہا ہوں مولانا طارق جمیل کو, اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ شاید میرے ملک پاکستان کے واحد مولوی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا. میں اپنی سمجھا نہیں چاہتا. میں پھر کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. یہ دعائیں میں پتہ کیوں میں دعا رہا ہوں, میرا طارق جمیل سے آپ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, لیکن دعائیں میں اس لیے میں دعا رہا ہوں کہ مجھے طارق جمیل صاحب کے بیان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا مجھے ان کا بڑا پتہ ہے. جب سے طارق جمیل صاحب نے کہا نا انہیں مولا علی کہا کرو, طارق جمیل صاحب سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے. طارق جمیل صاحب سے ہاتھ چموانے والے بھی کم ہو گئے. لہذا اس لیے کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب آپ واحد مولوی ہے, مرنا تو ہر کسی نے ہے, اللہ آپ کو زندگی دے, خیروں تھا صحت والی زندگی جی, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ قبر زندگی میں روشن کیسے. قبلہ طارق جمیل صاحب مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو فکر کہا کہ حضرت اوروں کو کہو, انہیں مولا علی کہو, مجھے لگتا ہے آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ مل گیا ہے, آپ کو کہیں سے خبر مل گئی ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا. لہذا بات سے بات نکل
رہی ہے. کل بھی قائم کچھ زیادہ ہو گیا, آج میں جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنا چاہ رہا ہوں. بات وہاں سے مولانا سے چلی, مولانا نیازی سے چلی گئی تار چلی صاحب کی طرف. تو چلے ہم مولانا توفر نیازی پہ رہتے ہیں کیونکہ نیازی ہمیں ایسے رہتے ہیں. مہربانی سر. اچھا وہ مولانا طارق اپنا سوری کوثر نیازی صاحب, نہیں اس سے گونج زیادہ ہو جاتی ہے, میں کم رکھتا ہوں. جی مہربانی, بہت شکریہ سر. جب ہمارے سوز خان بھائی آتے ہیں نا تب سارے یونٹ کھول لیا کریں. مہربانی آپ جی, آپ زندہ و سلامت. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بس جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں. کوثر نیازی صاحب جب ہندوستان میں ان کا خطاب تھا, یہ کو میرا خیال ہے 73 اور کی بات ہوگی, جب وہ صحابہ کبار کا نام لیتے تھے تو ہر محترم نام کے ساتھ وہ رضی اللہ کہتے رہے. اور جب کوثر نیازی صاحب نے دوران گفتگو مولا علی کا نام لیا نا تو انہوں نے رضی اللہ کہنے کی بجائے کرم اللہ وجہہ. متوجہ ہیں آپ نے اجازت دینی ہے تو میں نے آگے بڑھا, تو آپ کی محبت کا فون آپ نے جیب میں رکھ لی ہے, میں سب کی زیارت کر رہا ہوں. بہت شکریہ. تو مہربانی سے مولانا کوثر نیازی نے جب مالک علی کا نام لیا تو کیا کہا؟ کرم اللہ وجہہ. جو بچے کبھی کبھی مجالس میں آتے ہیں ان کے لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا, وگرنہ جو ریگولر مجلس میں بیٹھنے والے بھائی ہوتے ہیں نا انہیں عربی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو شیعہ مرد تلقین قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا. جواب دیں بھائی, جو بندے جو مہربان میرے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ریزی صاحب کہہ رہے ہیں جو قبر میں عربی سمجھ سکتے ہیں اسما افہم, تو مجلس میں کیوں نہیں سمجھ. تو جو بندے چپ ہو, کیا آپ کے علاقے میں سرائکی میں تلقین پڑھی جاتی ہے یا ہندی میں تلقین پڑھی؟ لہذا ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا. جو کم آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں, ریگولر سب پہ آنے والوں کو نا عربی بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کرم اللہ وجہہ, جو ہمارے اہل اسلام مولا کائنات کے نام کے ساتھ وہ علیہ السلام والے نہیں ہیں, ہمیں پیارے لگتے ہیں کہ کرم اللہ تو کہتے ہیں نا. کرم اللہ ہو وجہہ ہو کا بیٹا ترجمہ پتہ ہے کیا اردو میں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. جب کوثر نیازی مرحوم نے ہندوستان میں خطاب میں صحابہ کبار کو رضی اللہ کہا, مولا کائنات کو کرم اللہ کہا, تو فوراً چٹا گئی داعش کے, اور کسی جذباتی بچے نے یہ کہا کہ جی آپ دوسرے ملک پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے بھائی بیٹا, چٹ کیا تھی کہ یا تفرقے والی بات نہ کرے یا انہیں بھی رضی اللہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, تو اگر آپ نے حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کہنا تو پھر باقی بزرگوں کو بھی کرم اللہ کہا جائے. نازی صاحب نے دیر نہیں کی, فوراً پتہ وہ جواب محفوظ ہے, ریکارڈ میں محفوظ ہے. انہیں کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہنے کی اجازت ہے
جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے لگا. اچھا یہ جو فرنٹ والے 2-2 فٹ والے یہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اصل میں سمجھ رہا ہوں تو انگلش کی پرابلم ہوگی، لیکن یہ میں تسلی دل کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہوتا ہے بندے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ بے پرواہ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کو مولا ہی ہے، آپ زحمت فرمائیں گے تو بات بڑھے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام. رضی اللہ کو چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا ہے امت کو چاہیے کہ وہ شرعی چالاکیاں نہ کرے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، واہ سبحان اللہ. جو جس کا رائٹ بنتا ہے اسے کہو یار سلام علی الیاسین. یہ جتنے اس دنیا میں اسلامی لہجے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، آپ ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں کہ الیاسین کا ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والے کی اولاد پہ سلام. تو جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے نا وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. پاکستان پہ کیا کروں، وقت بڑی جلدی بیت جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں نا کوئی میرا خیال ہے 3 سال پہلے ہمارا جو وہاں صوبہ پنجاب ہے نا اس کی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا. اس بل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ٹائٹل حضور کے صحابہ کا ہے کم از کم پنجاب اس پروینس سے صوبے میں قانون ہونا چاہیے کہ حضور کی اہل بیت کو وہی ٹائٹل دیا تھا. حضور کے ہاں یہ دل پاس ہوا جان. آپ تو خوش نصیب ہے جڑے تھے آئے ہوئے. وہاں تو بڑے کمال سے کمال روز کوئی نہ کوئی پلانے کو جاتا. مطلب کہ میرے ملک کی گیس اور بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی یہ اسلامی بل شروع کر دیتے ہیں. اسلامی بل میں کیا ہے کہ جی صحابہ کے بعد رضی اللہ ہے تو رسول اللہ کے بیٹے اور اولاد بھی رضی اللہ. ہمارا پنجاب برادریوں والا قبیل ہے. وہاں جب بل پاس ہوا تھا 2 دن بعد میں نے کربلا گامشہ لاہور میں کہا تھا وہ یہ کہتے ہو جو صحابہ کو کہتے ہو وہی اولاد کو کہا جائے. کیا ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق نہیں؟ کرتے اور علماء کہتے کہ جی بالکل صحیح ہے جی جو ٹائٹل صحابہ ہے کوئی اہل بیت کو ہونا چاہیے. پھر اور بات وہ ایم پی ایز کہہ رہے ہیں. میں نے پنجاب میں مختلف جگہوں پہ کہا تھا میں نے کہا ایم پی ایز صاحبان پبلک آپ کو ووٹ دیتی ہے گلیاں بنانے کے لیے اور آپ دین بنانے بیٹھ جاتے ہیں. شاید جو پنجاب پاکستان آتے جاتے ہیں نا ہمارے پنجاب کی اس اسمبلی میں تب اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے بابا جی جانتے ہیں گجرات کے
رہنے والے، بڑا نام ہے چودھری پرویز الہی، وہ اسپیکر تھے، انہوں نے ایم پی ایس کو اپنے چیمبر میں بلا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں بڑا کمال موقع دیا، ساری زندگی کے گناہ دھل جائیں اگر ہم نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا کہ صحابہ بھی رضی اللہ، حضور کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ میں نے گجرات کی شادی خطاب کیا بابا جی، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب پچھلے دنوں آپ کا بیٹا فرانس میں تھا، آپ بھی شاید بھائی تھے، مونس الہی اتر پاکستان کے وفاقی وزیر تھے، میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی پڑھا لکھا ہے لیکن اسے یورپ میں بھی کہیں اپنا نام لکھنا پڑے نا تو وہ ڈائریکٹ مونس الہی نہیں لکھتا، پہلے لکھتے سی ایچ، کراچی والے چپ رہے ہو تو باقی سی ایچ کا کیا مطلب ہے؟ میں برادری والے ملک سے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ نام بعد میں لکھتے ہیں، پہلے وہ لکھتا ہے چودھری تاکہ پڑھا جائے تو چودھری منہ میں سے رہے۔ تو میں نے کہا پنجاب کے مختلف بندے مجھے موبائل پہ کہیں گے رضی صاحب آپ یہ بات مائک پہ کیا کر رہے ہیں، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری ہی لکھے گا نا۔ میں گلی گلی میں پوچھتا پھر رہا ہوں ان سے، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹائٹل جس کا بنتا ہے وہ اسے ان دنوں کیونکہ وہ قرارداد بڑے زوروں پہ تھی، پھر 2 سال بعد قومی اسمبلی نے سینٹ نے بھی ایک بل پاس کر دیا، پھر کبھی موقع ملا تو بات ہو جائے گی۔ میں زیادہ زندہ باتیں کرتا ہوں، میں موجود باتیں زیادہ ڈسکس کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو میرے نہیں ہے کہ آپ کہیں گی ریاض نبوی صاحب نے فلاں چیز بیان کی ہے، ہم پہلے نیٹ پہ کتاب ڈھونڈیں گے، اگر اس کتاب میں وہ بات ہوئی تو پھر رضی صاحب کا ڈاکٹر عامر سے نمبر لے کے فون پہ کہیں گے سبحان اللہ۔ سر میں تو موجود بات کر رہا ہوں، تو تب میں نے بہت سارے خطابات میں کہا کہ صحابہ کے بارے محترم میں انہیں رضی اللہ کہو، اور جو حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل محمد ہے، ایک نارووال جگہ وہاں پنجاب کے ضلع وہاں میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو میں نے یہ بات کہی، یہاں تو ہم آپ کے پاس جب آتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک ہی خطاب ہے، وہاں تو ہم نے 4 جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ مولا نے ہمیں بیلنس رکھا ہے، وہاں ہمارے آگے پیچھے بندے ہوتے ہیں، دروازہ کھولنے والے، کیپ پکڑنے والے، یہاں آ کے یقین آتے اسی کی تسلی ہو جاتی۔ تو میں ایک مجلس سے دوسرے پروگرام کے لیے جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا، ایک بچے نے کہا کہ وہ بزرگ آپ سے ملنا چاہتا، تو ہمارا عجیب سا ملک ہے، وہاں تو ہم ذاکروں کو فائر مارنے بھی آ رہا ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس کا ٹائم لینے آ رہا ہے، سارے نہیں سمجھتے۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ڈائری آج ساتھ نہیں ہے، بزرگ کے بیچارے میں سفر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آئے تو ٹائم شیم لینے والا معاملہ ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، مومن ایک دوسرے سے ملے نا تو کہتے ہیں جی علامہ صاحب میں مجلس سننے آیا، انہوں نے مجلس کا نام لیا، کہنے لگے جی سید صاحب میں آپ کا بیان سننے آیا، مجھے سمجھ آ گئی بندہ تو دوروں آیا، جی فرما ہوئے ان کے بلڈ پریشر ہائی اور ہاں بی پی ہائی، اور پتہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے کہا ہے کہ امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا، امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا جی ہاں، اب ان کا فکرہ سن، کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں، عزت کی وجہ سے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہم رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی، جب میں نے
ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. حضور کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہی ہم سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے. کمال کر رہے ہیں جی. ہمیں تو جی رضی اللہ علیہ السلام میں فرق ہی. اگر آپ اجازت دے وقت تمام ہو گیا. منبر کوفہ پہ مولا کائنات ابتدا مولا کائنات نے تذکرہ توحید سے. آج لوگ میری قوم کے طلبہ و طالبات کی جان کھاتے ہیں. جنہیں کیا پتا اللہ کیا ہے, شیعوں کو کیا پتا توحید کیا ہے. اپنے اسلامی ذمہ دار دانشوروں سے پوچھو توحید پہ اتنے خطبے پیغمبروں میں نہیں دیے جتنے علی نے دیے. توحید کے بعد علی نے تذکرہ رسالت کیا. جب نبوت اور رسالت کا ذکر مولا امیر کے خطبے میں شروع ہوا, علی بیان کر ہی رہے تھے یا مجمع میں سے, پبلک میں سے, سامعین میں سے بندہ ہوتا اور اس کے کہتے ہیں یا علی میں حضور کی ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ وہ حدیث آپ کو تقریباً یاد ہے. میں 2 لفظ کہوں گا, آگے سے آپ حدیث پڑھنے لگ جائیں. کنت نبیًا و کیا کہنے تھی؟ شکر ہے میرا بھرم رکھ لیا. یہ ناظم ممبر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ابھی میرا جب اناؤنس کیے تو کہ یہ اعلان کیا تھا کہ آج رضی صاحب نے وہ کنت نبیوں والی حدیث پڑھنی, آپ یاد کر لو. تو بات تو نہیں نا ہوئی. تو اس کا مطلب ہے ہماری پبلک کو بھی حدیثیں ترجمہ آپ کی پہلی ذہنوں میں کنت نبیوں و آدم بین الماء 3 کا اردو ترجمہ بیٹا یہ ہے کہ حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں. یہ سرکار فرماتا آدم ابھی بنا نہیں تھا, وہ اس کا دارا چارہ ابھی وہ مٹی پانی مکس بھی نہیں ہوئے تھے. حضور فرماتے کنت نبی ہوں, کیا نبی. جب اس بندے نے یہ حدیث پڑھی نہیں فرماتے اس میں سمجھنا کیا. اب بات تھوڑی گہری ہے, مجھے نہیں پتا کون کتنا مزہ لیتا ہے. 10 بندے لطف لے جائیں یا سارا پنڈال ہی لے جائیں. جب علی نے دوسری دفعہ اسے کہا نا حدیث پڑھ کے بتاؤ کیا سمجھ نہیں آ رہا. اب یہ میں کوئی خیال پیش نہیں کر رہا ہوں, میں فرضی میں کوئی تصور پیش تو نہیں کر رہا. یہ آپ کے مذہب کا بہت بڑا نام ہے علامہ مجلسی, بہار بہت بڑی کتاب ہے, اس میں یہ موجود ہے. جب اس نے کہا نا رک کے اس نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جی, رسول اللہ نے کہا کنت نبی و آدم بین الماء. منبر پہ بیٹھے علی نے کہا کنت ولیًا. میرا خیال ہے کہ سبحان اللہ مانچسٹر میں سبحان اللہ کہلوانے کے لیے مولانا کا مجمع سے واقف ہونا ضروری ہے. مطلب جتنی آپ بے پرواہی یکدم کر جاتے ہیں, لیکن ویسے اگر آپ نہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کریں, میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہوں کہ میرا ٹی وی پہ خطاب ہو. رواج ڈالو 4 فٹ پیچھے سے بھی نعرہ ہے کسی چپ رہا کرو.
سال پہلے مانچسٹر آنا چاہیے. مہربانی آپ کی. آپ ہی کہیں گے رضی صاحب نے ہمیں سفر ہی کرایا ہے. پہلے نمبر وہاں تھا, میں نیچے اتارا, وہاں سے پھر جہاں گیا. کل میں نے ادھر کا نہیں کیا, کل کی نمبر کا. لیکن آپ فریش ہو جائیں, میرا خیال ہے بہتر فیصلہ ہو. آپ کیے. مولا کائنات نے جب اس بندے نے کیا پوچھا کہ جی حضور کی حدیث سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو حضور فرما رہے ہیں ان تو نبی تھے جب آدم ابھی نہیں تھا, یا نبی تھا. آپ کے مولا نے کیا کہا, تم تو ولی ہے. آدم بین الماء والطین. علی بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ نبی تھا, آدم نہیں تھا, میں ولی تھا. وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا, اس کا دوسرا ساتھی وہیں پہ بیٹھا ہوا. میں ولی نے کہا نا تم تو ولی ہے, بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے سے کہا اور کچھ اور پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی. علی فرماتے ہیں بھائی اس میں سمجھنا کیا چاہتے ہو. اس نے کہا سوری پتہ ہی نہیں چلا. اس نے کہا کہ سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تھا ہی کچھ نہیں تو پھر حضور کہاں تھا. اب تفصیلات میں چھوڑ. علی فرماتے سنو, میں رضی اللہ علیہ السلام سمجھا کے بات کلوز کر دیں, کل زندگی کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. علی فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ جب تھا ہی کچھ نہیں حضور کہاں, علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کچھ پردے بنا, کچھ حجاب بنا, ان حجابوں میں حضور کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب رحمت, حجاب نبوت, حجاب کبریاء, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. علی فرماتا ہے کسی پردے میں حضور کے نور میں سبحان ربی العالی پڑھ, کسی پردے میں سبحان ربی العظیم پڑھ, کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھ, کسی پردہ میں سبحان الملک والملکوت پڑھ, کسی پردہ میں سبحان من جزیل الاشیاء ولا جزول کی تسبیحیں پڑھیں. جب ان پردوں میں, جب ان حجابوں میں حضور کے نور نے تسبیحوں کی تلاوت کی, اللہ نے اس نور کے صدقے کچھ دریا خلق کیے. ان دریاؤں کی تہ میں اترنے کا اس نور کو کہا. سب سے پہلے نبی کروں دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا زہد میں اترا, زہد کے بعد دریا تقویٰ میں اترا, تقویٰ کے بعد دریا خشیت میں, خشیت کے بعد دریا سیانت میں, شناوت کے بعد دریا مزید میں, مزید کے بعد دریا صبر, صبر کے بعد دریا رضا, رضا کے بعد دریا وفا, وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب آپ کے نبی کے نور بہایا گیا, اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے. اللہ کے سارا مجمع بیدار ہو گیا. اللہ کہہ رہا تھا تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا, نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتے رہے. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا, اس نبی کے جسم اطہر سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا, ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی خلق کر دیا. آدم صفی اللہ بنا حضور کے پسینے سے, نوح نبی اللہ بنا حضور کے پسینہ سے, موسیٰ کلیم اللہ بنا سرکار کے پسینہ سے, عیسیٰ روح اللہ بنا. تو نبی کو خدا ہمیں بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے نبی بنے, ان کا نام ملت مسلمہ کیسے لیتی ہے؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اس زمانے کے بعد سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. جو حضور کے پسینے سے بنے وہ علیہ
منہ، علی مجھ سے ہے۔ لیکن اگر یہ حدیث سے للکارنے والوں کو حضور کی حدیثوں کی قدر ہوتی ہے تو بریلی کا گھر پردیس میں اجاڑ دو۔ سیدہ تمہارا ہے کہنا قبول کرو۔ یہ پردیس میں بیٹھے پردیسیوں کو رو رہے ہیں۔ پردیس کا شہر کوفہ، یہی اولاد نبی کے دکھوں کا زندہ موجودہ۔ بابا جی ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسرت تھی اور وہ داد میں ہاتھ اٹھانے والے ماتم کرنے والے، اور جب آپ کے رونے کی گریا کی آواز بلند ہوتی ہے پھر آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں اپنے چھٹے وارث مولا شیخ مسجد نبوی دائیں رخسار مولا کا مٹی میں تھا تو امام جعفر مٹی پہ رخسار رکھ کے اللہ سے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر جو میری اجڑی دادیوں کے غم اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ مالک آپ کو زیارات کے سفر نصیب فرمائے۔ آمین کہا اٹھتے بیٹھتے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں وہ شہر دکھا۔ ہمارے بندے کہتے ہیں ہونے کی ان کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صدیوں پہلے ایک واقعہ ہو گیا تو ان کے ذاکر خطیب اس واقعے کی بات کرتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں یہ شیعہ، یہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں ہوتا اتنا اولاد سیدہ کے دکھوں پہ ہوتے میں نے کیونکہ ابھی آپ سے کہا کہ میں زندہ موجود بات زیادہ کرتا ہوں کہ مزاج کہنے میں مسائل میں بھی زندہ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں، کئی ایسی فیملیاں یہاں پہ ہوں گی جنہیں کئی سال بچوں سمیت پاکستان جانے کا موقع نہیں ملا۔ فرض کرو کراچی کی ایک فیملی ہے اور وہ بچے 4-6 سال سے ادھر ہیں، وہ نہیں جا سکے، یا وہ بچے 6 سال کے بعد اگر آپ والدین لے کے اپنی بیٹیوں کو جائیں تو جب وہ کراچی اتر کے بچی پوچھے گی اماں یہ شہر کون کیا میں سمجھا بھی سکوں؟ جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے نیک کے شہر، نان کے شہر، والدین کے شہر بھولتے ہم کسی سنا تیری بیٹی 6 سال کے بعد بھی اپنے شہر پہچان لیتی۔ اللہ جانے امت نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا کہ وہ 1 سال بعد مدینے کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا؟ آواز رہو بھی تیرا رونا قبول کہ تیرے آنسو غریب کے زخموں کا مرہم بنتے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ ظاہری حکومت 4 سال اور تقریباً 8-9 مہینے
دارالخلافہ علی نے کوفہ کو بنایا اور پھر بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مدینے اور میری بیٹیوں کو لے کے آؤ. آگے بابا کی شاہی تفصیلات کا وقت نہیں. بھائی پھر بڑے پردے میں لائے، لیکن جب علی شہر سے کچھ باہر مرکزی دروازے سے آگے میں نے گیا اور پھر اولا نے نا جس محمد میں شام والی بی بی بیٹھی تھی، اس محمد کی مہار علی نے خود پکڑ بی بی نے تڑپ کے آواز دی، بابا یہ نہ کرے، بابا آپ میری محمد کی مہار کیوں پکڑ رہے؟ علی فرماتا ہے میں دوسرے والوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی کی یہ عزت ہے، یہ جب بھی آئے اس کا خیال رکھے. اور اللہ جانے مولا امیر نے مہار اونٹ کی ہاتھ میں اور محمل کے. آپ بھی دعا مانگے بی بی یہ تیرے بخت ہمیشہ اسی طرح رکھے. دائیں بائیں حسن حسین عباس. جب شہر میں داخل ہوتے ہیں نا سٹی ایریا میں تو علی بیٹی کے محمل کے قریب ہو کے کہتے ہیں بیٹا جی بابا بیٹا یہ کوفہ کا بڑا دروازہ. تھوڑا آگے بڑھے کہتے ہیں یہ مرکزی بازار ہے. جب تیسری دفعہ علی بولے اندر سے ہاتھ مان کے کہتی ہے بابا شہر تو بیٹوں کو دکھا جا، تیری پردہ دار بیٹی. علی لوگ کے فرماتے ہیں شاید کوئی وقت آ جائے. کون سا اولاد محمد کی غربت کا کون سا پہلو ہے جو آپ نے سماعت نہ کی یا پڑھا نہ ہو؟ لیکن یہ معجزہ ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت قرآنی نہیں ہوتی ایسے اولاد محمد کے دکھ بھی قرآن لیکن جب بیان کریں وہی آنسوں کا موسم، وہی گریا کی آوازیں. ایک لمحہ مجھے دے، مجھے نہیں اندازہ ہمارے پاکستان میں نا کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگ بیٹیوں کی شادی آج کے اس تذکرے کا صدقہ جو والدین بیٹیوں کے لیے پریشان، مالک ان کی پریشانی دعا کیا کرو دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ. اللہ کسی کی بیٹی نہ اجڑے، اور اگر کسی پہ تقدیر آ جائے پھر دعا کیا کرو اس بیٹی کے ماں باپ سلامت. آمین کہا کرو، آمین کہا. تو ہمارے اس ملک میں کچھ علاقوں کا میں رواج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب بیٹوں کا بیاہ شادی کر دیتے ہیں وہ والد اپنی بیٹی کے گھر پھر نہیں جاتے. اس رواج ہے کچھ وہ کہتے ہیں جی اگر کبھی جانا پڑ بھی جائے تو وہ بیٹی کے گھر سے کھاتے تک نہیں. میری ان سے گزارش ہے سب بیٹیوں کے نصیب والے، لیکن اگر بیٹیاں بیاہ دیتے ہو نا پھر ان کے گھر جایا کرو. بیٹیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے. اگر کوئی بیٹی اپنے ہاتھ سے اگر کوئی بیٹی اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے کھانا پکائے گا پھر وہ کھایا کرو. تمہیں نہیں اندازہ کہ تمہارے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری افطار اپنی چھوٹی بیٹی کے دسترخوان جب علی نے کہا تھا بیٹا اتنی ساری نعمتیں اکٹھی دسترخوان پہ کیوں رکھی ہے؟ علی نے نمک سے روزہ کھایا.
کہا بیٹا دودھ اٹھا لو. کہتی ہے بابا نکاحت ہو جاتی ہے, روزے سے آپ دودھ کیوں نہیں پیتے؟ علی فرماتے ہیں شاید صبح میرا کوئی مہمان بی قبول کروں. زیادہ دیر ہو گئی میں معافی چاہ رہا ہوں. دکھ گھنٹوں بیان بھی ہو تو کم ہے. یہ پچھلی جو رات گزری 19 والی رمضان والی رات, نصیبوں کے آنسو ہیں. مولانا یا ذاکر یا خطیب کوئی کمال نہیں, آپ کا جو وجدان ہے نا اس میں جو قبر ہے مولا. اور اگر کبھی مجلس میں بیٹھ کے آنسو نہیں آتے, مایوس نہیں ہونا, سر جھکانے اور آنکھیں بند کر شام والی بی بی کو دے تو کہنا بی بی تیرے زخمی بابے کو ہو گیا, بی بی مجھ سے پرسہ قبول کر. رمضان والی رات بی بی نے بابا کو بیتاب دیکھا. چلے میں لفظ بدل کے سمجھا دیتا ہوں. 19 رمضان والی رات علی نے کوفہ میں اسی طرح گزاری تھی جیسے حسین نے کربلا میں سب آشور. حسین کبھی اس خیمے میں, کبھی اس علی کبھی اس بیٹی کے پاس, کبھی اس بیٹی کے پاس, کبھی اس بیٹے کے پاس. حسین والے حجرے میں جب آتے مالک آپ کو جان کو لے جائے وہ مولا کا سبھی بھی موجود اور بھی موجود. میں یہ نہیں ہے کہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب میں گیا رات کو کچھ عرصہ پہلے ریگولر سائن بلاتے رہے, جب میں گیا نا تو ہمارے رواج ہے قافلے گروپ آپ کے بھی جاتے ہوں گے, تو میں وہ جو مولا کا گھر تھا نا میں دہلیز پہ ہی بیٹھا رہا. قافلے کے لوگ کہتے رضی صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ آئیں نا زیارت کے لیے اندر. میں چپ رہا. ایک مومن آ کے میرے پاس بیٹھ کے کہتا سید بتائیں آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں اس حجرے میں جاؤں جہاں والیہ رہتی, اور پھر جب حسین والے حجرے میں مولا آپ کے آتے ہیں نا تو پھر حسین کو مولا نے چومنا شروع کیا. اب درد وضاحت کی ضرورت ہی نہیں, ختم کر رہی میرے بات. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت سارا درد آپ کے ذہن میں. جب پہلی بات سے چلتے ہیں نا تو ایک روایت ہے, یقیناً آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, یہ بڑی معتبر روایت ہے کہ آپ کے مولا کے گھر میں یہ پرندے تھے جنہیں ہم بطخیں کہتے ہیں. جب علی نکلے ہیں شہر میں ان بطخوں نے رونا چیخنا. روایت کا لفظ یہ ہے کہ ان بطخوں کی علی کے گھر والی بطخوں کی آواز کوفہ کے رہنے والوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ عجیب پرندے تھے. شاید اس لیے نہیں بولتے ہوں گے کہ زینب اس گھر میں علی کی بیٹی, لیکن آج پہلی رات سے وہ چیخ رہی. اور مجھے موقع اگر آپ نے روایت کا لفظ یہ ہے کہ وہ اپنی چونچوں سے نا علی کی ابا پکڑ, اور اللہ جانتے ہیں کہ لفظ پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں یا نہیں, وہ اتنا زیادہ علی کی وہ شباب کو پکڑ رہی تھی کہ علی کو بطخوں کو ہٹانے کے لیے زمین پہ بیٹھنا پڑا. شاید وہ زبانیں بے زبانی سے کہہ رہی ہوگی کہ آج بیٹیوں کے گھر نماز پڑھ لے, آج مسجد میں نہ جائے. اس وقت مولا نے کہا تھا اپنی اولاد سے کہ ان پرندوں کے خوراک کا خیال رکھے. علی تو پرندے کوفے کے بھوکے نہیں دیکھ سکتا. اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا جب تیری سکینہ بھوکی, جب تیری سکینہ پیاسی. اسی طرح ماتم قبول کر لے.
یہی وہ رات تھی جب تیرے مولا کے غلام عبداللہ بن عفیف، اسبغ بن نباتہ، مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم، اور تیرے مولا کے محب خاص حذیفہ یمانی یہ گھوڑوں پہ سوار ہے۔ آواز علی نے صحن میں سنی، بیٹوں میں سے عباس دوڑا، تیرا علم والا، میں دیکھوں باہر کون ہے، یہ گھوڑوں کی آوازیں آ رہی، تلواروں کی آوازیں۔ جب عباس چلنے لگے نا، گھڑی بھی رات تھی، علی فرماتے غازی عباس تو نہ جا، میں کہتا ہوں عباس تیرے قسمت، ابھی سے تجھ بے پابندیاں، تجھے معاف کرنا کسی کا دل نہیں، تیرا علم والا عباس مولا رک جاتا ہے، علی خود باہر جاتے ہیں۔ انہوں نے چہروں سے نقابیں ہٹائیں، چھلانگیں لگا کے گھوڑ سے اترے، تو کہتے مولا میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام۔ ابراہیم نے حذیفہ، جب سارے اپنا اپنا تعارف، حذیفہ آگے بڑھے اور سب کی نمائندگی کرتے تھے، کہتے یا علی مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، یا علی کچھ دنوں سے آپ کی تقریریں کچھ اور طرح کی ہو گئی، آپ نے کل پوچھا ہے کہ کوفے والوں رمضان کے کتنے دن باقی، لوگوں نے کہا تو نہیں، فرماتے ہیں زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی۔ اور حالات کوفے کے ٹھیک نہیں، اور بازار کوفہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کوئی شہر کا بندہ نہیں تھا جس نے زہر خرید، اور ہم آپ کے نوکر، مولا آپ کی بیٹیاں پردیس میں، مولا ہم آپ کا پہرا دینے آئے ہیں، آپ گھر میں رہیں گے، ہم گھر پہ پہرا دیں گے، وقت چلا گیا مجھے معاف کریں گے، زیادہ ٹائم میں نے لے لیا، آپ مسجد میں ہوں گے، ہم مسجد پہ پہرا دیں گے۔ اس وقت تمہارے مولا امیر کائنات نے کہا تھا حذیفہ تمہارا شکریہ، میرے بچوں یہ عبادت کی راتیں ہیں، اپنے گھروں میں جا کے آرام کرو، میرے لیے دعا کرنا۔ حذیفہ کہتے ہیں اب حکم امام کے میں جانا پڑا، لیکن ہم نے مڑ کے دیکھا تو علی کا ہاتھ ہے، ہمیں خدا حافظ کیا۔ حذیفہ مولا کا حکم مان کے گھر آ گیا، اور گھر آ کے تلوار زیرہ پھینکتے چیخنے رونے لگ گیا۔ حذیفہ کی بیوی کہتی علی کا سپاہی ہو کے، علی کا شیر ہو کے تو روتا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا مولا خطرے میں ہے، ہمیں مولا پہلا نہیں دینے جا رہے۔ یہ بیوی کہتی ہے کہ حذیفہ روتے روتے سو گیا، حذیفہ کی آنکھ ہی لگی تھی، یا اس کی بیوی نے کہا حذیفہ جان